نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سوال و جواب کا نشست ہے۔ پہلا سوال ہے کہ کیا علماء و صلحاء کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اسی طرح سر جھکانا مصافحہ کے وقت سر جھکانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء و صلحاء کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سجدہ کی صورت نہ بن جائے۔ اگر ہاتھ پاؤں کو چومتے وقت، بوسہ دیتے وقت سجدہ کی صورت بن جاتی ہے تو ایسا کرنا یہ حرام ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ تعظیم کے وقت سر جھکانا، مصافحہ کے وقت سر جھکانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سر جھکانا بھی ناجائز ہے۔ حدیث مبارک میں مشکات شریف میں آیا ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له قال لا۔ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 401، باب المصافحة والمعانقة، الفصل الثانی، کتب خانہ قدیمی۔ اس حدیث مبارک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک آدمی اپنے دوست یا بھائی سے جب وہ ملاقات کرتا ہو تو کیا اس کے لیے اینحنی لہ، سر جھکانا اس کے لیے جائز ہے؟ قال لا، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، سر جھکانا جائز نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ انحناء کی وضاحت فرماتے ہیں، قال الملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی اینحنی لہ من الانحناء وهو امالۃ الرأس والظہر تواضعا وخدمتا، کہ اینحنی لفظ جو یہ انحناء سے ہیں، اور انحناء کا معنی ہے سر اور پیٹھ کا مائل کرنا، جھکانا، خدمت اور عاجزی کرتے ہوئے، تو اس طرح کرنا قال لا، فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔ فإنہ فی معنی الرکوع، کیونکہ یہ رکوع کے معنی میں ہے، وہو کالسجود من عبادت اللہ سبحانہ، اور یہ اللہ جل شانہ کی عبادت میں سجدہ کی طرح ہے۔ جس طرح سجدہ اللہ جل شانہ کی عبادت ہے، اسی طرح رکوع بھی اللہ جل شانہ کی عبادت ہے۔ تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جو پیر صاحبان ایسے ہیں کہ اس کے مرید جب اس کے ہاتھوں کا چوما دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اور وہ سر بھی جھکاتے ہیں مرید حضرات، اور وہ منع نہیں کرتے ہیں، تو ایسا پیر خود بھی گمراہ ہے، وہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے پیر صاحبانوں سے بالکل دور رہیے جو آپ کو شرکیات کی طرف لے جا رہا ہو، اس کی آگے لوگ سجدہ بھی کریں اور وہ خوش بھی ہو رہے ہوں، تو ایسے پیر صاحبانوں سے دور رہیے۔ ایسا پیر کا انتخاب کرے جو موحد ہو اور شریعت کا پابند ہو اور شریعت کا علم بھی جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے پیر کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرتے ہیں، اس سے بیعت کرتے ہیں، تو وہ آپ کی اصلاح کریں گے۔ اگر ایسا پیر ہو کہ وہ آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہوئے بھی آپ کو منع نہیں کرتا ہے، تو وہ آپ کی اصلاح نہیں کرتا ہے بلکہ آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ لہٰذا ایسے پیر صاحبان سے دور رہنا چاہیے۔